او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کی مثال آسمان سے آنے والی تیز بارش کی ہے جس میں کئی اندھیرے، گرج اور چمک ہو۔ وہ کڑکنے والی بجلیوں کے باعث موت کی خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ کافروں منکرین حق کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی وہ ان کے لیے اجالا کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت و بصارت سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تیز بارش کی مثال، او کصیب من السماء، سیب سے بارش مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی مثال بیان کی ہے، اس میں ان امور کا نزول ہوتا ہے جن سے منافق خوف کھاتے ہیں۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان سے قرآن کی تنبیہات مراد ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ خطرات سے ڈرتے ہیں مگر ڈر انہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح منافقین کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ آیات قرآنی کے سننے سے اپنے کانوں کو بہرا کر لیں۔ واللہ محیط بالکافرین، احاطہ سے مراد تمام سمتوں سے اس طرح قابو کر لینا ہے کہ جس کو گھیرا گیا ہو وہ کسی طرح بھی کسی طرف سے نہ نکل سکے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ قرآن حکیم منافقین کے راز فاش کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے اموال و اولاد کی کثرت ہو جاتی ہے، انہیں مال غنیمت ملتا ہے اور فتح حاصل ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور تب تو کہتے ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے مال تباہ ہو جاتے ہیں اور ان پر آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ حکم عبادت اس لیے دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے سے اس نے تمہارے رزق کی خاطر طرح طرح کی پیداوار پیدا کی، لہٰذا اللہ کے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ خالق کائنات کی عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پیدا کرنے کی نعمت کو خصوصاً ذکر کیا اور ان کو اپنا یہ احسان یاد کروایا، کیونکہ سب نعمتوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر کسی نعمت کا وجود نہیں ہو سکتا، اور اس لیے بھی کہ کفار اس بات کے اقراری تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الزخرف 87 نمبر آیت۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت یاد دلائی جس کا وہ اعتراف کرتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔ فراشن، اس سے مراد وہ اس زمین پر استقرار اختیار کرتے ہیں۔ فراشن، وہ اس زمین پر استقرار اختیار کرتے ہیں۔ السماء بناء، یعنی آسمان کو ایسی چھت بنایا جو قبے کی طرح ان پر ڈال دی گئی ہے، جس طرح کہ اس گھر کی چھت ہوتی ہے جس میں وہ سکونت اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس نے آسمان سے پانی برسانے کی نعمت یاد دلائی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی ہم نے ان کے لیے کئی رنگوں کی پیداوار اور طرح طرح کی نباتات پیدا کی ہے تاکہ ایک وقت یعنی موت تک ان کے سبب سے تمہاری ضروریات پوری ہوں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ کہ ان کی تم عبادت کرو جیسے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، کہ ان شریکوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، نہ انہوں نے زمین کو فرش بنایا اور نہ آسمان کو چھت، اور نہ انہوں نے تمہارے لیے نباتات کو ہی نکالا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے ہم نواؤں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا اور نہ تم ایسا کر ہی سکو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعجاز القرآن۔ فی ریبن یعنی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے مراد قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل کیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن کی کسی بھی صورت، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کی مانند کوئی صورت لے آئیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ایسے لوگوں کو بھی بلا لو جو تمہارے حق میں گواہی دیں کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ قرآن کی مثل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم میں یہ ہمت نہ ہو اور تمہاری بے بسی ظاہر ہو جائے، فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر اس کے فرائض کی بجا آوری اور اس کے منع کردہ امور سے پرہیز کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اطلاع ان غیوب میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے ان کے ظہور سے پیشتر ہی بتا دیا ہے۔ ان کا مقابلہ نہ عہد نبوی میں اور نہ اس کے بعد آج تک کوئی کر سکا۔ التی وقود، وقود سے مراد ایندھن، فیول ہے، یعنی اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے تو جس چیز کو آگ سے جلانا مقصود ہو وہی اس کا ایندھن بنے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی من الانبیاء الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت۔ بخاری فضائل القرآن کیف نزل الوحی و اول ما نزل، حدیث 4981۔ مسلم شریف الایمان وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 152۔ ترجمہ: ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی قرآن مجید ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروکار بنسبت دیگر نبیوں کے تابع داروں کے زیادہ ہوں گے۔
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولهم فیها ازواج مطہرۃ وهم فیها خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک نیک اعمال کیے انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جب کبھی انہیں ان جنات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا۔ ان کے لیے ان جنتوں میں پاک کردہ بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مومنین کے لیے خوشخبری۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سے مراد ایسی چیز کی اطلاع ہے جس کا اثر خوشی کی وجہ سے انسانی جلد کے اوپر والے حصے پر بھی ظاہر ہو جائے۔ الصالحات، صالحات سے مراد سیدھے اور درست اعمال ہیں۔ ان سے مراد فرض اعمال ہیں یا وہ اعمال ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ترغیب دلائی ہے۔ جنت ایمان اور نیک اعمال سے ہی ملتی ہے۔ جنات باغات کو کہا جاتا ہے اور اس سے ثواب کا سارا گھر مراد ہے۔ یہ گھر بہت سے باغات پر مشتمل ہے۔ تجری من تحتها الانہار، باغات کے درختوں اور گھروں کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ کلما رزقوا، پھلوں کی بہت سی انواع میں سے ایک قسم جب انہیں دی جائے گی، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ اسی سے ملتی جلتی، اسی کی نظیر اور اسی کی جنس سے ہے۔ یہ اس طرح کہ اس کا رنگ اس کے رنگ سے مشابہت رکھتا ہے، اگرچہ حجم، ذائقے اور خوشبو میں فرق ہے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے پھل کے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ متشابہا، عمدگی سے ملتے جلتے ہوں گے، ان میں کوئی بھی کچا گرا ہوا پھل نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرۃ، بیویوں کی تطہیر سے مراد یہ ہے کہ انہیں عورتوں کی لاحق ہونے والی حیض و نفاس کی نجاست لاحق نہیں ہوگی، وہ ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہوں گے۔ خالدون، خلود سے مراد ایسی دائمی بقا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں ہچکچاتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثال مچھر کی ہو، خواہ اس سے بھی ہلکی چیز کی، تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، البتہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال دینے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے باعث بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ گمراہ تو فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ مچھر کی مثال اور فاسقین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی تردید میں نازل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے بلند و برتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں شہد کی مکھی، مکڑی اور چونٹی کا ذکر ہوا اور ان اشیاء کا ذکر فصحاء کے کلام میں مناسب نہیں ہوتا۔ بعوضۃ فما فوقہا، اس سے مراد چھوٹا ہونے میں اوپر ہونا ہے، جیسے مچھر کا پر، یہ بھی ممکن ہے فوقہا سے کسی بڑی چیز کو مراد لیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ میں ضمیر سے مراد مثال ہے، انہو میں
ضمیر سے مراد مثال ہے۔ الحق، حق سے مراد ثابت شدہ امر ہے، یہ باطل کا متضاد ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور باقیوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے انہوں نے فسق کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے فسق کے سبب گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے رب کے کلام کی تحقیر کی۔ عرف شریعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے، تو جو شخص کفر کی وجہ سے اطاعت سے نکل جائے اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شخص نافرمانی کے سبب اطاعت سے نکل جائے اس پر بھی اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فاسقین کی صفات، علامات۔ الذین ینقضون، نقض سے مراد کسی مضبوط چیز کو توڑنا۔ الذین ینقضون، نقض سے مراد کسی چیز کو توڑنا ہے، خواہ وہ کوئی دیوار، رسی یا عہد ہو۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس سے مراد وہ عہد ہے جو ان سے قرآن میں لیا گیا اور اس کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے اور رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ جہنمی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ عہد توڑ کر مصلحتیں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا سب سے بڑی مصلحت ہے، جبکہ وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔